وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب نجنی والی مما یعملون۔ لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھ کو اور میرے متعلقین کو یعنی میرے اہل کو نجات دے۔ فنجینا وآلہ اجمعین، تو ہم نے ان کو اور ان کے متعلقین کو سب کو عذاب سے نجات دی۔ الا عجوزا فی الغابرین، پھر ایک بڑھیا کہ وہ رہ جانے والے میں ہو گئی۔ یہاں بڑھیا سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ ثم دمرنا الآخرین، اور پھر ہم نے سب کو ہلاک کر دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 19واں سورۃ الشعراء کی آیات نمبر 169، 170، 171 اور 172 کی تلاوت کی گئی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ دروس میں جب سے یہ رکوع شروع ہوا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے، اور اس ذکر کرنے کا مطلب واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قریش مکہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو تکالیفیں دیتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کی مخالفت کی گئی، ان کو تکالیف دی گئی، اور ان میں ایک حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی تھی کہ جو ایسی بدکردار تھی، اس نے ایک ایسا برا عمل شروع کیا، اس سے پہلے کسی قوم میں وہ عمل نہیں تھا، یعنی وہ عمل ہم جنس پرستی کا تھا، اور اس کے ساتھ وہ شرک بھی کرتے تھے، دوسرے گناہ بھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے جب حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے ان کو دعوت دی، اس کام سے روکنے کی، بار بار تلقین کی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ قوم سرکش تھی، ضدی تھی، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو نہ مانا، تو ان کی بات کو اس کی قوم نے نہ مانا، تو اللہ نے ان کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ تو یہاں یہی ہے، پہلے اب سورۃ عنکبوت میں بھی 20ویں سپارے میں اس کا ذکر ہوگا دوبارہ کہ اس قوم کے منکروں نے یہ بھی کہا کہ اگر تم واقعی سچے نبی ہو اور واقعی سچ کہتے ہو اور ہمارے یہ کام خراب اور مستوجب عذاب ہیں، تو دیر کیا ہے، عذاب لے آؤ۔ جیسا کہ جس طرح پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، عذاب لاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام کو بھی قوم عاد نے یہی کہا، حضرت صالح علیہ السلام کو بھی یہی کہا کہ ہم نہیں مانتے، عذاب لے آؤ۔ اس طرح یہ قریش مکہ جو تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے تو وہ بھی یہی کہتے تھے ہم پر عذاب لے آؤ، ہم پر پتھروں کی بارش ہو جائے۔ اللہ سے مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ تو یہاں اس قوم نے بھی حضرت لوط علیہ السلام سے یہی کہا کہ اگر تو سچا ہے، ہم واقعی برے ہیں، ہم واقعی بد اخلاق ہیں،
تو پھر اللہ سے کہ ہم پر عذاب نازل کرے. تو حضرت لوط علیہ السلام سمجھ گئے اس قوم پر اب عذاب آئے گا. یہ قوم اب رائے حق پر آنے والی نہیں. یہ قوم بالکل گمراہ ہو چکی ہے، کیونکہ نہ صرف اس فعل شنیع کی مرتکب ہے بلکہ اس کے جاری رکھنے پر بھی اس کے اصرار ہے. یعنی چلو بھائی چھوڑ دے، توبہ کر لے، نہیں، یہ اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. جیسا کہ آج یورپ میں اس ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ دے دیا گیا ہے. قانونی تحفظ کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جاری رہے، کوئی ان کو روک ٹوک نہ ہو. تو اس طرح آج کے حالات یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے حالات سے بھی ملتے جلتے ہیں. جیسے ان پر پتھروں کا عذاب آیا، اللہ سے ڈریں کہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں ایسی بد اخلاقی سے، ایسے عمل سے بچا کر رکھے. اور جب ان کی فطرت اور طبائع اس قدر مسخ ہو چکی ہیں کہ خوف خدا کا کوئی شعبہ بھی ان کے دلوں میں نہیں ہے، عذاب کی دھمکیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، پیغمبر کے مقابلے میں آمادہ ہیں. تو قوم کی ہلاکت کے یہ آثار دے کر آپ نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، میرے اہل کو اور مجھے اس بد کرداری کے وبال و عذاب سے بچا لے. جیسا کہ شروع میں ہم نے آیات پڑھی کہ رب نجنی وآل مما یعملون فنجینا وآل اجمعین. رب نجنی وآل مما یعملون فنجینا وآل اجمعین. لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، مجھ کو اور میرے اہل خانہ کو اس وبال سے، اس عذاب سے نجات دے. تو پھر فنجینا وآل اجمعین، اللہ نے کہا کہ پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، انہوں نے سب اہل خانہ کو اور ان کو نجات دی. اللہ عجوزاً فی الغابرین، لیکن ایک بوڑھی جو تھی نا، وہ اس کو نجات نہ ملی، وہ دور رہ گئی. وہ کون تھی؟ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ ان لوگوں کے ساتھ تھی. تو اس میں اللہ نے کہا دعا قبول ہوگی. لیکن اب یہاں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ایک نبی کی بیوی اگر وہ رائے حق پر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ بھی نہیں بچ سکتی. اس کا شوہر پیغمبر ہوتے ہوئے بھی اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. تو یہ ہمارے لیے بھی عبرت کا مقام، ہمارے لیے سبق ہے. تو جہاں یہی ہے کہ آپ نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، میرے آل کو ان کی بد کرداری کے وبال سے، عذاب سے بچا لے. اور آیات میں اہل کا لفظ استعمال ہوا ہے. اہل سے مراد صرف گھر والے نہیں ہوتے. پیغمبر کے ساتھ جب اہل کا لفظ لگتا ہے، آل کا لفظ لگتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ اہل ایمان بھی ہوتے ہیں جو اس پر ایمان لے آتے ہیں، بلکہ وہ تمام مومن مراد ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لے آئے. وہ سب آپ کے تابعین تھے، متبعین تھے، آپ کی پیروی کرنے والے تھے. ایسا سمجھو آپ کے صحابہ تھے اور آپ کے اہل کلانے کے مستحق تھے، اور باوجود قریبی تعلق، رشتہ و قرابت کے، آپ کے فرمان جو پذیر نہ تھے، وہ آپ کے اہل کہلانے کے بھی مستحق نہ تھے. جیسا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا اور ان پر عذاب آیا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، میری آل میں سے ہے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ تیری آل میں سے نہیں ہے، لہذا ایسی بات مت کہنا. حضرت نوح علیہ السلام نے توبہ کی. تو نسبتی تعلق یا نسبی تعلق کا ماض یہ اعتباری ہے، اصل تعلق دین کا ہے. چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اپنی قوم کا ساتھ دیا اور وہ ان کے ساتھ کیا ہو گئی؟ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. قرآن پاک کی دوسری آیات میں جہاں حضرت لوط علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ملائکہ عذاب دینے کے لیے صدوم پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بننے تھے، اور یہ اپنی شکل و صورت میں حسین، خوبصورت اور نوعمر نوجوان لڑکوں کی حیثیت میں تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا
تو گھبرا گئے اور خوف ہوا کہ بدبخت، یہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک آپ کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ اللہ کے پاک فرشتے ہیں جو حسین و جمیل خوبصورت لڑکوں کی صورت میں آئے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اس فکر میں تھے کہ قوم کو خبر ہو گئی، تو لوط علیہ السلام کے مکان پر آ کر چڑھ دوڑے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، کیا تم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو انسانیت کو برتے، حق کو سمجھے؟ تم کیوں لعنت میں گرفتار ہوتے ہو؟ خواہش کے نفس کے پورا کرنے کے لیے اس فطری طریقے عمل کو اور حلال طریقہ سے عورتوں کو رفیق حیات بنانے کی جگہ اس ملعون بے حیائی کے درپے ہو۔ تو پھر حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا کہ آپ ہماری ظاہری صورت کو نہ گھبرائیں، ہم ملائکہ ہیں، وہ ملائکہ جو عذاب لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس طرح حضرت لوط علیہ السلام کو اطمینان حاصل ہوا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کی اللہ نے دعا قبول کی، آپ کو نجات دی، آپ کے اہل کو، آپ کے جو ماننے والے پیروکار مومنین تھے ان کو نجات دی، لیکن بیوی جو آپ کی نافرمان تھی اس کو نجات نہ دی، اور اس طرح ان کو جو ہے اللہ نے اپنے عذاب سے کیا کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اب ان پر کس قسم کا عذاب آیا، وہ کس قسم کے عذاب سے نیست و نابود ہوئے؟ جو فرشتے آئے تھے انہوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کو اطمینان دلایا تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کیا ہدایات دی جو اللہ کی طرف سے ان کو ملی ہوئی تھی، اور آپ نے پر کیا عمل کیا، انشاءاللہ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہمارا کل کے درس میں ذکر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔